ہمارے گاؤں ڈھوک للیال کے ایک طرف نور خان ایئر بیس ہے، دوسری طرف فضائیہ کالونی، کورنگ اور غوری ٹاؤن ہے۔ 1967 میں رن وے کی ایکسٹینشن کی وجہ سے کچھ زمینیں رن وے کے نیچے آ گئیں۔ ہمارے کھلے کھیت تھے، دوسری طرف اسلام آباد ایکسپریس ہے۔ اس کے پاس جس ٹیلے پر قائد اعظم کا پورٹریٹ بنا ہوا ہے، اس کو ہم کٹہڑا کہتے تھے۔ بچپن میں اس ٹیلے میں 3 غار بنے ہوئے تھے جن کو ہم گفائیں کہتے تھے، خاص اس جگہ پر جہاں یونٹی لکھا ہوا ہے۔ باہر سے 3 غار یا گفائیں مٹی کھود کر بنائی گئی، غار یا گفائیں مٹی کھود کر بنائی گئی تھیں، لیکن اندر جا کر تینوں مل جاتی تھی۔ 3 راستے باہر سے گفاؤں یا غاروں کے اندر جاتے تھے، لیکن اندر ایک کمرے کی طرز پر بنے غار میں مل جاتے تھے۔ شاید ہوا کی آمد و رفت کے لیے کسی نے ڈیزائننگ کی تھی۔ پرانی کوئی آبادی ہوگی۔ ٹوٹے ہوئے برتن اور مٹی کے کھلونے بہت بکھرے ہوئے ملتے تھے۔ غاروں یا گفاؤں کا رخ مشرق میں کورنگ کی طرف تھا۔ غاروں کے سامنے ایک صحن بھی تھا یا مٹی کا تھلہ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ غار اور تھلہ نہیں رہا، اس کو گول کر کے یونٹی کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ 1960 سے پہلے راول ڈیم نہیں تھا تو ستمبر ساون کے مہینے میں کورنگ میں بہت سیلاب آتا تھا، جس کو ہم پوٹواری میں ہاڑ کہتے تھے۔ ہم غاروں کے صحن میں کھڑے ہو کر سیلاب کا نظارہ کرتے تھے، بہت خوبصورت لگتا تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں میٹرک کر چکا تھا۔ جنگ سے پہلے ایک پیر صاحب نے ان گفاؤں یا غاروں میں ڈیرا لگایا، تعویذ جادو کا کام کرنے لگا۔ گلے میں موتیوں کی مالا اور ہاتھ میں تسبیح اور انگوٹھیوں میں نگینے جڑے ہوئے تھے۔ قریبی گاؤں کی عورتیں اور کچھ ان پڑھ مرد باہر تھلے پر انتظار کرتے اور ایک ایک کر کے پیر صاحب اندر بلاتے اور اس کے پاس بیٹھ کر تعویذ اور غیب کی باتیں پوچھتے تھے۔ پیر بات نہیں کرتا تھا، خاموشی سے بندے کی طرف دیکھتا اور کاغذ پر کچھ الٹی سیدھی لکیریں مار کر تعویذ بنا کر دے دیتا۔ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ سارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا پیر ہے۔ کافی لوگ چڑھاوے اور کھانا وغیرہ دے آتے تھے۔ 1965 کی لڑائی کے دوران ایئر اٹیک ہوا۔ انڈیا کا بمبار کینبرا نے 3-4 بم پھینکے، لیکن بیس سے کافی دور پھینکے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ستمبر میں دریائے کورنگ میں کافی پانی تھا۔ راول ڈیم اور اسلام آباد نہیں بنا تھا۔ پانی چمکتا دیکھ کر کورنگ میں بم پھینک کر بھاگ گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کچھ پیغام جو کسی وائرلیس سیٹ سے دیا گیا تھا ڈیٹیکٹ کیا۔ اس علاقے کی سرچ ہوئی تو معلوم ہوا یہ وائرلیس پیغام ان غاروں سے کیا گیا ہے۔ تلاشی کی گئی تو پیر صاحب سے ایک وائرلیس سیٹ برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس کو گرفتار کیا۔ اس اور تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی سنتیں اور ختنہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک ہندو جاسوس تھا جس نے پیر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ انڈین آرمی میں میجر تھا اور جاسوسی کے لیے بیس کے قریب ان غاروں میں اپنا ڈیرا بنایا۔ دن کو تعویذ لکھتا اور رات کو وائرلیس پر پیغام بھیجتا تھا۔ جب پکڑا گیا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہمیں کتنا گمراہ کیا گیا تھا۔ لوگ اور عورتیں تو اس وقت ویسے ہی پیر پرست تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔